السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اچھی شخصیت کو کیسے بنایا جائے، یعنی کہ اچھی شخصیت کس طرح بنتی ہے اور وہ کون سے اہم راز ہیں جو ہماری شخصیت پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں ہم کامیابی کے حصول اور پہچان کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن کتنی بار ہم رک کر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری شخصیت کیسی ہے۔ اچھی شخصیت ہونا صرف بیرونی کامیابی کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر کی خوبی اور ہماری خوبصورتی اور اخلاقی قدروں کا بھی عکس ہوتی ہے۔ اچھی شخصیت ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ یہ خوبیوں کا مجموعہ ہے، جیسے سچائی، دیانتداری، صبر، عاجزی اور ہمدردی۔ اچھی شخصیت کا مطلب ہے کہ ہم ایسے شخص بنیں جو مشکل وقت میں بھی صحیح کام کرے۔ یہ اس بات کا عکاس ہے کہ ہم نے صرف اپنی ذاتی کامیابی کی فکر کریں، بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی کوشش کریں۔ اسلام میں ہمیں بار بار اچھی شخصیت کی اہمیت کا درس دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ ایمان کی تکمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی، دیانتداری اور ہمدردی کا پیغام دیا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اخلاقی قدریں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہی قدریں ہمیں ایک بہتر انسان بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں خود احتسابی کرنی ہے، یعنی کہ ہمیں خود سے سوچنا ہے، اپنے آپ پہ توجہ دینی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سی خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ ایک شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اور وہ پہلے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لے۔ نمبر 1 پہ جو سب سے پہلے کام کرنا ہے، سچائی اور دیانتداری اپنانی ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے اور اپنے وعدوں کا پاس رکھنا ہے، یہ ایک اچھی شخصیت کی بنیاد ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اچھی شخصیت کا حامل انسان ان مشکلات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ نمبر 3 پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اچھی شخصیت رکھنے والا شخص دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، چاہے وہ مالی ہو یا جذباتی ہو۔ اگر آپ جذباتی طور پر کسی کا سہارا بنتے ہیں، اگر مالی طور پر آپ کمزور ہیں تو یہ چیز آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کسی کا دکھ درد محسوس کر لیں، کسی کو کوئی امید کی نئی روشنی دکھا دیں، تو یہ بھی آپ کی شخصیت کا ایک اہم حصہ بن جائے گی۔ خود شناسی کریں۔ نمبر 4 پہ جو قدم اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ خود شناسی کرنی ہے، اپنی خامیوں کو پہچاننا ہے، انہیں بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ کے اندر اگر ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اگر آپ کے اندر ہیں تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو پریشان کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس میں اپنی خامیوں کا جائزہ لیں، ان کو دیکھیں اور ان کو اپنی ذات سے دور کرنے کی کوشش کریں ان خامیوں کو، اور اپنی شخصیت کی تعمیر میں اگر اہم کردار ادا کرنا ہے تو آپ کو یہ خامیاں دور کرنی ہی ہوں۔ دیکھیں، مہنگے اور برانڈڈ جوتے کپڑوں سے یا میک اپ سے آپ کی شخصیت نہیں بنتی۔ یہ ظاہری طور پر ایک وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اثر ڈالیں اس معاملے میں، لیکن آپ کی جو شخصیت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ آپ کا کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کردار میں ہی جھول ہے، آپ بدعہد ہیں اور سچائی نہیں ہے، آپ میں بددیانتی کرتے ہیں آپ، اور اسی طرح کے اور بھی برے پہلو آپ کے اندر ہیں، تو وہ آپ کی شخصیت پر اچھا اثر نہیں ڈالتے۔ 5 پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے۔ ایک اچھی شخصیت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے اور اپنی عقل و دانش کو بڑھایا جائے، کیونکہ علم حاصل کرنے سے آپ کے ذہن میں وسعت آتی ہے، اس میں آپ کو ایک اچھے اور برے کی پہچان بھی آئے گی۔ اسلام میں ایک اچھی شخصیت کا کیا مقام ہے؟ اگر اس کے بارے میں خیال کیا جائے، سوچا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی اور اخلاقیات کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک اچھی شخصیت بنانا کوئی آسان کام نہیں، لیکن یہ ممکن ضرور ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں ہم اپنے اندر کے عیبوں کو دور کرتے ہیں اور خوبیاں اپناتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک اچھی شخصیت دنیا میں صرف اپنے لیے نہیں جیتی، بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا مینار بنتی ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک اچھی شخصیت بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لا سکیں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔